سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عادیات شروع کرتے ہیں. والعادیات ضبحا، اور دوڑنے والیاں ہانپ کر. فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والیاں جھاڑ کر. مغیرات صبحا، پھر چھاپا مارنے والیاں صبح کے وقت. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اڑانے والیاں ساتھ اس کے غبار. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے جماعت گروہ میں. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ محبت میں مال کے البتہ سخت ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا بھلا وہ نہیں جانتا جب نکالا جائے گا جو قبروں میں ہیں. وحصل ما في الصدور، اور حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہیں. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے. اب با محاورہ ترجمہ. سرپٹ دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے. بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے.
کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ خبروں میں ہیں اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہیں، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے یقیناً خوب آگاہ ہوگا۔ اب تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ عادیات کا تعارف۔ اس صورت کے پہلے ہی لفظ العادیات کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیتیں، 1 رکوع اور 40 کلمات اور 170 حروف ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت و شرف، انسان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور مال سے شدید محبت کرنا، اور آخرت میں انسانوں کے صرف ظاہری افعال ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں تک کی جانچ پڑتال کا ہونا اس صورت کا موضوع ہے۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ اس پر خود بھی گواہ ہے۔ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے وہ یہ ہے: سرپٹ دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے کیا ہوتا، پتھر سے آگ نکلتی ہے جیسے چخماق سے نکلتی ہے۔ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، عرب میں عام طور پر کیونکہ اسی وقت حملہ کیا جاتا تھا اس لیے صبح کا نام لیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حملہ گھوڑ سوار کرتے ہیں نہ کہ گھوڑے کرتے ہیں، یعنی گھوڑے پہ جو سوار ہوتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اب گھوڑے تو نہیں کرتے، پھر حملہ کرنے کی نسبت گھوڑوں کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حملہ کرنے میں گھوڑے فوجیوں کے بہت زیادہ کام آتے ہیں، اس لیے حملہ کرنے کی نسبت فوجیوں کی بجائے گھوڑوں کی طرف کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ حملے کے وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں اور دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اور ان کی خصوصیت ذکر کر کے انسان کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھو، گھوڑے انسان کے حکم اور اشارے کی وجہ سے میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انجام دیتے ہیں، حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، پھر بھی وہ جو ہے سو انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو جو گھاس دانہ دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پر غور کریے، انسان تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھو کہ وہ انسان کے اتنے معمولی سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ہلکے سے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ تو اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر مختلف کاموں کی طاقت بخشی، عقل دیا، شعور دیا، کھانے پینے کی چیزیں عطا کی اور اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر انسان ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا شکایت کرتا رہتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے جبکہ نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، گھوڑے کو دیکھو جبکہ تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، صرف اس کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا سو چارہ، تم اس کو صرف دیتے ہو، ذریعہ ہو، تو صرف وہ ایک احسان کے خاطر وہ اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے اور خدمت کرتا ہے، احسان کو پہچانتا ہے۔ تو انسان کو دیکھو، انسان کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ پھر مال و دولت سے بے پناہ محبت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی دوسری کمزوری یہ بیان کی ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، یعنی اتنا اس میں گھرا ہوا ہے مال کی محبت میں، مال و دولت ہی اس کا دین اور وہ ایمان ہے۔ مال و دولت کے حاصل کرنے کی خاطر حلال و حرام میں تمیز بھی نہیں کرتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے، ہر انسان بذات خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی ہر انسان اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، پھر قبروں سے نکال باہر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا انسان اس وقت اور اس دن کو نہیں جانتا جب قبروں میں دفن ہوئے سارے مردے زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے اور ان کے زندگی بھر کے عمل کا پورا احتساب ہوگا، حساب ہوگا۔ اسی طرح سینوں کے بھید اور راز جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ راز ہی رہیں گے، کبھی کسی کو ان کی اطلاع نہیں ہوگی، وہ اس دن باہر نکال لیے جائیں گے۔ نفاق ہے، ریاکاری ہے اور دوسرے کئی برائیاں ہیں جو ظاہر کر دی جائیں گی، اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ جو رب تعالیٰ انسانوں کو خبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا۔ اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ تو ان لوگوں کو نصیحت ہے جو رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور مقصد اس کے لیے گھوڑوں کو پالنا اور ان کی تربیت کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ گھوڑا اپنے مالک سے گھاس پھوس کھا کر اس کے ساتھ بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان عمدہ سے عمدہ اور قیمتی سے قیمتی نعمتیں پا کر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو انسان مال و دولت سے شدید محبت رکھتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ قیامت کے دن خبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا، اور سینوں کے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور غلط چیزوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے واقف اور باخبر ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہ مخفی ہے اور نہ پوشیدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ القاریہ شروع کرتے ہیں۔ القاریہ، عظیم حادثے، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ ٹڈیوں کی طرح بکھری ہوئی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو لیکن جس کے بھاری ہوئے پلڑے اس کے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ زندگی میں ہوں گے پسندیدہ۔ واما من خفت موازینہ، اور لیکن جس کے ہلکے ہوں گے پلڑے اس کے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جہنم۔ وما ادراک ما ہی، اور کیا چیز بتائے تجھ کو وہ کیا ہے۔ نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائے گی۔ پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، گڑا ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے، وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر وہ تشریح ہم شروع کریں گے۔ سورہ القاریہ کا تعارف۔ اس سورت کی پہلی آیت کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیتیں، 1 رکوع، 35 کلمات اور 160 حروف ہے۔ اس سورت کا موضوع قیامت کی ہولناکیاں ہیں، لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور جزا سزا سے دوچار ہونا ہے۔ والی یا کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ، قیامت کے کئی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ اس کو القاریہ یعنی کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو خبردار کر دے گی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ انسان بھی ایسے محسوس ہوں گے کہ گویا کہ وہ منتشر، بے ترتیب اور اندھا دھند گرنے والے پروانے، یعنی جو پروانے ہیں، جو پتنگے ہیں، وہ جو روشنی کے پر گرتے ہیں تو ویسے نظر آئیں گے۔ حیرت اور مجبوری میں انہیں زندگی تک کی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی دیکھیں، پتنگے اور جو پتنگے ہیں یا پروانے ہیں جو لائٹ کے پر گرتے ہیں تو ان کو یہ یعنی حیرت اور مجبوری میں انہیں زندگی کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہوگا، تو ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں جیسے پروانے گرتے پڑتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے نا ہم، یہ اکثر ہم کو دیکھنے کو ملتا، لائٹ کے پاس جو پروانے ہوتے وہ ایک کے اوپر ایک گرتے رہتے، بکھرے ہوئے، ادھر ادھر پھرتے ہوئے، یعنی اندھا دھند گرتے رہتے ہیں۔ تو انجام سے بے خبر گرتے چلے جاتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح مضبوط اور اونچے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہو، یعنی جو روئی ہوتی ہے، جو رنگین روئی، اس کو جب دھنکتے ہیں تو وہ کیسے ایک ایک اس کا جو ریشہ الگ الگ، اس کا جو بال ہوتا ہے الگ الگ ہو جاتا ہے، تو ویسے ہو جائیں گا، ویسے پہاڑ ہو جائیں گے، اور ہوائیں اس کو جو ہے سو اڑاتی پھرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کی ہر ہولناکیوں سے، ہر عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب اعمال کا وزن۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس عظیم دن میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن ہے، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم ہے۔
پھر جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اعمال کے وزن کے وقت ان کی نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور اعمال کے وزن کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ گڑھا ہوگا، جہاں سخت دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اعمال کے وزن کے حوالے سے دو باتیں نہایت ہی گہرا اثر رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص نے نیک عمل کس نیت سے کیا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کس کے طریقے کے مطابق کیا تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا تھا۔ مثلا ایک شخص محض رضا الہی کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرا شخص بھی یہی کام کرتا ہے لیکن وہ مسکین سے اجرت کے بغیر یا زبردستی کام لینا چاہتا ہے، یا اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں میں اس کا یعنی مسکین پروری کا چرچا ہو، یعنی وہ مسکین کو کھانا کھلا رہا تو وہ یعنی لوگوں میں اس کا چرچا ہو، تو ان دونوں کے اس بظاہر ایک جیسے عمل میں بہت فرق ہوگا، یعنی اس کے نیت عمل تو دونوں سیم کر رہے ہیں لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے سو لوگوں میں چرچا ہو اس وجہ سے کھانا کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور دل کی سب باتوں سے واقف ہے، اس لیے اعمال کا وزن نہایت انصاف پر مبنی ہوگا۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور ہولناک ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ پر 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اس کا ہر حصہ اس کے برابر گرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، پس جو سخت گرمی تم پاتے ہو یہ اس کا گرم سانس ہے، اور سخت سردی جو تم پاتے ہو یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اب آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے بھی لیں گے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القاریہ، کھٹکھٹانے والی ہے، کیونکہ قیامت اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ قیامت کے روز یہ جو کائنات کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ فضا میں یوں اڑ رہے ہوں گے گویا کہ دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون ہے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ انسان بھی پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، گریں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔
قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، جن کی نیکیوں والا پڑلا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی گزاریں گے، اور جن کی نیکیوں والا پڑلا ہلکا ہوگا وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں دہکتی آگ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت اور ہولناک ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے عقائد اور اعمال کو ہر وقت سیدھا اور درست رکھے، اور احکام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے، اور یہ خیال کرے کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی موت سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ کب اور کہاں آ جائے۔ موت آتے ہی عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو موت سے پہلے ہم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت